تو بدعت تو آپ کیا آپ بچ ہی نہیں سکتے، آپ خود سراپا بدعت میں. آپ کہاں تھے دور رسالت؟ آپ ہی تو نئی چیز ہے. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے، ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے، مجھے 57 سال ہوئے، تو میں بھی بدعت، پھر سارے بدعت. اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا معنی نئی چیز دی جائے تو یہ تو سارے بدعت ہوئے. یہ پنکھے بدعت ہیں، یہ بتیاں بدعت ہیں، یہ کہاں تھی سب؟ یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں، یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. یہ لینتھر کی مسجد ہے، لینتھر کی چھتیں، یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر، آئل پینٹ کیا ہوا ہے. کوئی ثابت کر دے کہ دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے، منارے بنتے تھے مسجد کے. کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. علی بھائی بریلوی حضرات بدعت کرتے ہیں لیکن جب کچھ کہتے ہیں تو بدعت حسنہ کہتے ہیں. اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ بدعت حسنہ ویسے اب کہنا چھوڑ گئے ہیں. ان کے پاس معنی پتا کیا تھا کہ یار کام تو نیکی کا کر رہے ہیں نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کہتے تھے نا یار یہ قبر پہ اذان کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں یہ اذان دینا گناہ کا کام ہے. تسی کہنا ہاں یار ان کے جواب دے گی انہوں نے. جواب ہم دیتے ہیں آپ کو. ان کو کہیں یہ آپ جنازے کی اور عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام نے نہیں دی. تو کیا یہ گناہ کا کام تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا؟ کہیں گے نہیں، بس آپ نے تعلیم نہیں فرمایا. تو یہ قبر پہ اذان کہاں تعلیم فرمائی ہے؟ پھر وہ کہیں گے ہیں او کرن گے ہیں ان کو دیو نا اذان. اور تو ساڑھے لی ڈیفینیشن مان لی ہے. سر حضور نے منع فرما دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 نمبر، اور یہ حدیث کے راوی ہیں امام جعفر، اور انہوں نے روایت کی ہے امام باقر سے، اور امام باقر نے روایت کیا ہے جابر بن عبداللہ سے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی جمعے یا عید یا کسی اور موقع پر تقریر کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. اور آپ فرماتے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. اور پھر آپ کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ جامعہ ترمذی میں ہیں، کچھ سنن نسائی میں. آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود داخل کر دیے جائیں، اور وہ تمام کام گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو حضور نے منع ہی کر دیا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہوگا، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں داخل کر دیے جائیں خود سے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے میرے تعلیم کی بھی چیز میں کوئی چیز بدل دی یا اس میں چیز داخل کی وہ مردود ہے. تو فوراً آپ کو مثالیں دیں گے کہ جی یہ جو آپ نے لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، ان لائٹوں کا دین سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟ ہوائی جہاز میں حج کرنے کا دین سے کیا تعلق ہے؟ یہ دین کو سپورٹیو کام ہے، ڈائریکٹ دین نہیں ہے. ڈائریکٹ دین اس وقت ہوں گے جب آپ کہیں گے جو ہوائی جہاز پہ جائے گا اس کا حج ہوگا، جو نہیں جائے گا اس کا نہیں ہوگا. آپ بے شک گدھے پہ جائیں، آپ بے شک پیدل جائیں، یہ دین کو سپورٹیو چیز ہے. کیمرے میں ریکارڈنگ دین کو سپورٹیو چیز ہے. نماز پڑھتے ہوئے کوئی کہتا ہے اوپر اس قالین کے اور سامنے اس اے سی شریف کے، کہتا ہے، اور نیچے سیلنگ شریف کے، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، یہ کو کہتا ہے؟ تو یہ دین نہیں ہے، دین کو سپورٹیو چیز ہے. تو حضور نے ان چیزوں سے تو منع نہیں کرنا تھا نا. وہ تو قرآن میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، سورۃ الانفال میں آیا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. تو آج کے دور میں جب آپ یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہ ہوگا
کہ آپ نے لیٹسٹ اسلحہ تیار رکھنا ہے، یہ تو نہیں گھوڑے تیار رکھنے ہیں، وہ تو جنرل بات ہوتی. تو یہ تمام چیزیں ہیں دین کو سپورٹنگ. اس کے بارے میں الگ حدیث ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جو عمل کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جو اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا اس کا وبال اس پہ ہوگا. اور انہوں نے وہ الفاظ ہیں سنتن حسنتن، بدعت حسنہ نہیں ہے، سنت حسنہ ہے. اور وہ حدیث پوری بیان کریں تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. پوری حدیث یوں ہے کہ نبی الاسلام نے کچھ نیو مسلم آئے جن کے چہرے پر بھی غربت کے آثار تھے. نبی الاسلام نے مسجد میں ممبر لگوا کے خطبہ دیا. آپ نے پھر قرآن پاک کی مختلف آیات تلاوت کی جن میں صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی گئی. اینڈ پہ آپ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. ایک انصاری اپنے گھر گئے اور وہ اپنے گھر سے کافی سارا سامان ایک تھیلے میں اکٹھا کر کے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھا کے لایا، گھسٹتا ہوا لا کے مسجد کے صحن میں رکھا. تو حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھا جس طرح کے سورج اور سونا، کیونکہ اس کی وجہ سے باقیوں کو بھی جیب ڈھیلی کرنے کی ترغیب ملی. پھر ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، لا کے مسجد میں ڈھیر لگ گیا. حضور خوش ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی اچھا طریقہ کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. یہ آدھی حدیث لے کے اچھا طریقہ اور اسے پکڑ کے جو ہے وہ اپنے 12 ربیع الاول کے جلوس، کوئی اپنے 10 محرم کے جلوس، کوئی اپنے 1 محرم کے جلوس حلال کرنے شروع کر دیتا ہے. خدا کے لیے یہ طریقے کی بات. پھر کوئی جو ہے وہ حضرت عثمان کی مثال دیں گے. جی صحیح بخاری میں حضرت عثمان نے جمعے کی دوسری اذان شروع کروائی. سر کدھر نہیں لکھا، بخاری شریف کھول کے پڑھو. وہ دوسری اذان ان ایڈیشن ٹو 1 نہیں تھی، وہ 1 کے پیرلل 1 تھی، جیسے مکبرین ہوتے ہیں. وہ الفاظ ہیں بخاری میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے بازار میں ایک اذان شروع کروائی، کیونکہ بازار تک آواز نہیں جاتی تھی. مسجد میں 2 اذانیں نہیں حضرت عثمان نے شروع کروائیں، جس طرح ہمارے بریلوی اور دیوبندی کرتے ہیں اور مثال دیتے ہیں حضرت عثمان کی. حضرت عثمان نے مسجد نبی میں 2 اذانیں نہیں دی، ایک ہی اذان دی، جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں. یار بخاری شریف آپ خود تو پڑھ کے دیکھیں. میرے ابا جی جب وہ نئے نئے اس طرف آ رہے تھے نا، ظاہر ہے وہ تو کٹر بریلوی رہے، کوئی میلاد کی محفل نہیں ہوتی تھی جس میں وہ معنی خصوصی نہ ہو. تو ایک دفعہ جمعے کی دوسری اذان کی بات ہوئی، میں نے بریلویوں کی بخاری اٹھا کے ان کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ ذرا پڑھے نا، حضرت عثمان نے یہ جو دوسری اذان ہے یہ تو شروع کروائی تھی بازار میں، جس کا ایکویلنٹ آج کے دور میں سپیکر ہے کہ بازار تک آواز جا رہی ہے. یا جس سے زیادہ شوق ہے بازار میں اذان دے، مسجد میں 2 اذانیں کس بات کی؟ تو میرے ابو کہنے لگے یار اس معاملے میں بھی انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. ہمیں تو پوری زندگی اہل حدیثوں کے خلاف کرتے تھے کہ حضرت عثمان دی دوسری اذان نہیں مندے. وہ حضرت عثمان لی اذان ہوئے تھے اہل حدیث مندے نا. میں کو اہل حدیث کا یہاں پہ سپورٹر نہیں بیٹھا ہوں، جو سچی بات ہے میں اس میں سپورٹ کرتا ہوں. سعودیہ میں ہوتی ہیں، سعودیہ میں چھوڑ کے کعبے کے اندر بھی ہو رہی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبے میں ان کو 2 جمعے کی اذانیں نظر آ رہی ہیں، تو کعبے کے اندر جو 5 وقت اکیری اقامت ہوتی ہے وہ نہیں نظر آتی، اونچی آمین نہیں نظر آتی، رفع الیدین نہیں نظر آتا. 2 چیزیں ہی نظر آتی ہیں، ایک 20 تراویح، اور وہ بھی صرف مکہ مدینے کی 2 مسجدوں میں. باقی پورے سعودیہ میں 8، مکہ یونیورسٹی میں ام القرآن میں بھی 8، مدینہ یونیورسٹی میں بھی 8، ایون باب العمرہ خانہ کعبہ شریف کے بالکل ساتھ جو اس کا دروازہ ہے نا باب العمرہ، اس کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں بھی 8 تراویح ہوتی ہے. اور یہ تو انفیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ بھی 2 امام مقرر کر کے 10 + 10 کی ہوئی تھی. یہ دلیل تو نہیں، دلیل تو کتاب و سنت ہے میرے بھائی، کتاب و سنت. کبھی کوئی مثال دے دیں گے، کبھی وہ کہیں گے جی حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروائی تو اس میں کہا کتنی اچھی بدعت ہے. حضرت عمر نے کون سی بدعت کی تھی اس میں؟ وہ تو بخاری مسلم میں اما عائشہ کا قول موجود ہے سلام اللہ علیہا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نبی علیہ السلام اہتمام 3 دن آپ نے کیا. اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوا تو آپ نہیں نکلے حجرے سے، اور صبح فجر کے وقت نکلے اور فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے گھر میں پڑھی، تم اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیا کرو تراویح کی تاکہ فرض نہ ہو. اما عائشہ کہتی ہیں حضرت ابوبکر نے بھی یہ کام نہیں کیا. جو مسجد میں پڑھنا چاہتے تھے ٹولیوں کی شکل میں پڑھ لیتے تھے، جو گھر پڑھنا چاہتے تھے پڑھ لیتے تھے. پھر حضرت عمر کے بھی شروع کے سال اسی طرح گزرے. پھر حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کوئی ٹولیوں کی شکل میں یہاں جماعت کرا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کرا رہا ہے، کوئی وہاں پہ کرا رہا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا میں
کیا یہ اچھا ہو کہ انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں؟ تو حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں ان کو پڑھایا کرو تاکہ ایک امام کے پیچھے پڑھیں. اور الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے موجود ہے، انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھیں، 3 وتر اور 8 تراویح، گولڈن چین سے. تو اور حضرت عمر وہاں دوسرے دن آئے، جب یہ منظر دیکھا کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. اب وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مطلب ہے آپ اب جو مرضی کریں. پہلی بات ہے خلفاء راشدین کی تو سنت کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. خلفاء راشدین کا وہ کام جس پہ صحابہ کا اعتراض نہ ہو وہ بدعت ہے ہی نہیں، وہ سنت ہے. ہاں جب صحابہ اعتراض کریں، وہ اپنا ڈسین بدل لیں، وہ الگ بات. اس سے بابوں کی بدعتیں کہاں سے ثابت ہوئی؟ دوسرا، یہ بدعت انہوں نے اصطلاحی معنوں میں نہیں کہا جو دین کی اصطلاح، یہ لغت کے معنوں میں، سنت کو رینیو کرنے کے معنوں میں. بدعت تو تب ہونا جب نبی علیہ السلام یہ کام نہ کرتے ہو. حضور نے 3 دن تو تراویح جماعت سے پڑھی نا، تو تراویح جماعت سے پڑھنا کیا ہوا؟ سنت. حضور نے زندگی میں کوئی ایک دفعہ بھی کام کیا اور اس سے منع نہیں فرمایا وہ کوئی شخص روزانہ کرے. کیا حضور علیہ السلام ہر وقت پگڑی باندھتے تھے؟ روزانہ پگڑی میں ہی نماز پڑھاتے تھے. لیکن الیاس قادری صاحب کو میں نے 40 سالوں میں بغیر پگڑی کے نہیں کبھی دیکھا. تو اب ہم یہ کہیں گے یہ بدعت کر رہے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں ہم روزانہ کریں، ٹوپی نہیں پہننا چاہتے، ان کی مرضی ہے. لیکن ونس جب 3 دن حضور نے پڑھی تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا. حضور علیہ السلام بھی ایک امام تھے، آپ کے پیچھے لوگ مقتدی نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر نے بھی دوبارہ ایک امام پہ متفق کیا، بجائے ٹولیوں کی شکل میں. وہ ٹولیوں کی شکل میں کرتے تھے، کوئی ایک حافظ 10 بندے لے کے کھڑا ہو گیا اپنا ایک قرات. ظاہر ہے ہر بندہ ایک طرح کا تو نہیں نا، کہ کچھ لوگ کہتے ہوں گے ہم نے روزانہ کا اتنی صورتیں پڑھنی ہے، کوئی کہے گا اتنی پڑھنی ہے، تو ہر بندے کا اپنا ہے. اس طریقے سے اس سے وہ بدعت ثابت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے بدعت ثابت نہیں ہوتی، بدعت حسنہ اور وہ یہ کہانی ہے صرف ان کی.